فبیہا جو اب تک اسی غلط فہمی میں پھر رہی ہے کہ شاید المیر کو اس کی سچائی پہ یقین آ گیا ہے، اسی لیے بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ وہ ابھی بھی مہک بھابھی کو پتہ نہیں کیا کچھ سنا دیتی ہے۔ ویسے تو مہک بھابھی بھی کم نہیں ہے بھئی، جب آپ کو پتا ہے کہ فبیہا الٹی بات پسند نہیں کرتی تو ایٹ لیسٹ آپ اس سے قطع تعلقی ہی کر دیجئے، لیکن جان بوجھ کے فبیہا کو چڑھاتی ہیں اور اس کی ہر بات کا الٹا مطلب بھی نکال کے بتاتی ہیں، اور اس کے بعد جب فبیہا کوئی جواب دے یا اپنا ری ایکشن دکھائے تو اس کے بعد وہ مظلوم بن جاتی ہیں۔ حالانکہ فبیہا کی نیچر ایسی ہے یہ تو پہلے سے ہی جانتی ہیں، انفیکٹ فبیہا نے خود بھی کبھی نہیں چھپائی، شادی کے شروع میں ہی اس نے ان دونوں کے سامنے ہی ساس کو بھی جیسے جواب دے دیا تھا کہ میرے گھر میں نوکر چاکر تھے اور مجھے یہ کام بالکل نہیں آتے، اور پھر ان کو بھی اپنی نیچر صاف بتا دی تھی کہ میں یوں کسی کی باتوں میں نہیں آتی، تو ان کو خود ہی اس سے بچ کے رہنا چاہیے تھا۔ پر مہک بھابھی کو بھی جیسے ہی اقتدار ملا تو انہوں نے سب سے زیادہ فبیہا کو ہی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ خیر، ابھی جس طرح آصف صاحب ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ان کے سٹنٹ ڈال دیا گیا ہے، تو اس بات پہ فبیہا بھی کھڑی افسوس کر رہی ہوتی ہے، تو مہک بھابھی آ کے خود ہی اس سے پنگے کرنے لگ جاتی ہیں کہ تم تو اس طرح شو کروا رہی ہو جیسے تمہیں بڑا افسوس ہو، حالانکہ اس گھر میں جتنے بھی مسئلے ہیں تمہاری وجہ سے ہیں۔ تو ایز ایکسپیکٹڈ فبیہا سے مہک بھی اچھی خاصی سن بھی لیتی ہے۔ یہ تو شکر ہے ایمان موقع پہ موجود ہوتی ہے اور ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کروا دیتی ہے۔ المیر جو کہ اپنے بھائی آریان سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے واقعی لڑائی کر کے غلط کیا، اور آریان کو بھی شرمندگی ہوتی ہے اور کہہ دیتا ہے کہ چلو میرا جو بھی نقصان ہوا مجھے ہی بڑا ہونے کی وجہ سے بھول کے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا اور تمہیں معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تو فبیہا یہ باتیں سن لیتی ہے اور آ کے ان دونوں کو کہتی ہے کہ واہ، بڑا بھائی چارہ دکھایا جا رہا ہے۔ المیر جب اسے چپ ہونے کے لیے کہتا ہے تو المیر کو بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ میری بے عزتی لگتا ہے بھول گئے ہیں، آپ کے بھائی نے مجھے کیا کچھ سنایا تھا اور پھر دھمکی بھی دی تھی، اور جو اتنا بڑا الزام لگایا تھا آپ وہ سب کچھ بھول سکتے ہیں، پر میں کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ ہی آپ کو بھولنے دوں گی۔ اب المیر کی بس ہو جاتی ہے، یہاں تو وہ صرف فبیہا کو چپ ہو جانے کے لیے کہتا ہے، لیکن کمرے میں جا کے اسے صاف صاف بتا دیتا ہے کہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم نے واقعی گناہ کیا ہے اور آریان بھائی کے بچے کو ضائع کروانے میں تمہارا ہی ہاتھ تھا، تم نے جان بوجھ کے وہاں تیل گرایا اور ماسی نے تمہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا۔ کوئی بھی عورت اپنے بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی، اور ماسی نے اپنے بچے کی قسم کھا کے تمہاری یہ ساری حقیقت میرے سامنے بیان کی ہے۔ اب جب فبیہا کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ساری سچائی المیر کے سامنے آ چکی ہے تو پھر جا کے اسے اپنے گناہ کا احساس ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ گناہ کا احساس ہونے کے بعد وہ سچے دل سے آریان بھائی اور مہک بھابھی دونوں سے معافی بھی مانگ لے۔ ادھر گھر میں دیکھا جائے تو ایمان ہی ہے جسے سچے دل سے آصف صاحب کی فکر ہے، اسی لیے آصف صاحب کے گھر آنے کے بعد وہ ان کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے اور ان کا پورے طریقے سے خیال رکھتی ہے۔ آصف صاحب بھی اس کو پورا اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا تم لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں واپس آیا ہوں، ورنہ تو شاید امبر سے ملنے کا وقت آ ہی گیا تھا۔ پر ایمان ان کو ایسی باتیں کرنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ہمارے لیے ابھی زندہ رہنا ہے، اور دوسری طرف اگر کسی کو سچے دل سے آصف صاحب کی فکر ہے تو وہ شاہویر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے بھی غلطیاں کم نہیں کی، اور اپنی غلطیوں کے ٹائم پہ تو وہ ایسا ڈھیٹ بنا تھا کہ اپنے ماں باپ کو بالکل پوچھتا ہی نہیں تھا۔ کس طرح دھڑلے سے مہنور کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی اٹھا کے اپنے گھر لے آیا تھا، حالانکہ امبر بیگم نے ہر چیز کی مخالفت کی، لیکن وہ تو سب کا منہ بند کروا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کی ماں بھی اسی گھر میں رہے گی، ورنہ آپ لوگ چاہیں تو مجھے بھی اس گھر سے نکال دیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ امبر بیگم جو اس دنیا سے گئیں تو وہ شاہویر کی اور ایمان کی ہی زیادہ ٹینشنز لے کے گئی تھیں، لیکن شاہویر کو اپنا وقت تو بالکل بھول چکا ہے، اور اب جب وہ سدھر گیا ہے تو وہ المیر اور آریان کو ہی ہر چیز کے لیے بلیم کرتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی ابو کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور اگر ابو کو کچھ بھی ہو گیا تو میں آپ دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب جب ایمان شاہویر کو اتنا پریشان دیکھتی ہے تو وہ بھی اسے شاید دل سے معاف کر ہی چکی ہے۔ ویسے بھی شاہویر سے قطع تعلقی کرنے کے باوجود جو وہ سسرال میں آ کے بیٹھی تھی تو اس سے یہی لگتا تھا کہ وہ شاہویر کو معافی تو دینا ہی چاہتی ہے،
اب وہ اس کے زخموں پہ مرہم بھی رکھنا چاہتی ہے اور اسے پوری طرح تسلی دیتی ہے کہ تمہیں اتنا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ شاہویر ماہنور کو یہی بتاتا ہے کہ وہ دکان ہمارا آخری سرمایہ تھی، ابو نے ساری جوانی اسی دکان میں اسی کاروبار میں گزاری ہے، اور پھر شاید وہ ایک ایسا کاروبار تھا جس نے ہم تینوں بھائیوں کو، ابو کو، سب کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اگر کسی طریقے سے آریان بھائی اور المیر بھی مان جائیں تو ہمیں وہ دکان دوبارہ مل سکتی ہے۔ ہاں تھوڑے پیسے کم ضرور ہوں گے، پر میں کہیں نہ کہیں سے ارینج کر ہی لوں گا، ادھار اٹھا لوں گا۔ لیکن ایمان یہاں پہ شاہویر کو مزید تسلی دے دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میری اور بھی سیونگز ہیں، آپ کو کہیں سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ میں اپنی سیونگز بھی لگا دوں گی۔ آپ کو بس آریان بھائی اور امیر کو ہی کنونس کرنا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بھی یہ دکان واپس حاصل کر لیں۔ تو یقیناً شاہویر اپنے بڑے بھائیوں کو یہی مشورہ دے گا کہ اگر آپ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو واقعی افسوس ہے کہ ابو کا ہارٹ اٹیک آپ لوگوں کی وجہ سے آیا، تو پھر اتنا تو ہم ابو کے لیے کر ہی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے شک آپ اپنی جاب یا اپنے کاروبار میں بھی مصروف رہیں، لیکن جو پیسے ہم نے بینک میں رکھے ہیں وہ کسی اور کام تو نہیں آ رہے، اس سے یہ دکان بھی تو خریدی جا سکتی ہے، یہ تو لائف ٹائم کا سرمایہ ہی ہوگی۔ اور اس کی کنونس کرنے پہ المیر اور آریان بھی کنونس ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنی غلطی پہ شرمندہ تھے اور کسی طریقے سے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ ہاں فبیہہ اور مہک کی امیدوں پہ یقیناً پانی پھرنے والا ہے، پر عین ممکن ہے کہ فبیہہ اپنے والد کے پاس چلی جائے۔ انفیکٹ اسے کرنا بھی ایسا ہی چاہیے، اس کے والد جو کہ بالکل اکیلے ہو چکے ہیں، اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سنبھالنے کی ذمہ داری اس نے یہاں پہ لا کے اپنے سر لے لی ہے، جبکہ اس کے والد کے گھر پہ تو اچھے خاصے نوکر چاکر ہیں جو کہ اس کے بھائی کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کا بھی اور اس کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ نہیں اپنے باپ کے پاس ایسے وقت میں کیوں نہیں چلی جاتی۔ اور اگر المیر کو بھی اپنے بھائیوں کی یا باپ کی کوئی بات ناجائز محسوس ہوئی تو وہ بھی شوق سے فبیہہ کے پاس جا سکتا ہے۔ اینی ویز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فبیہہ کو جب ساری سچائی پتہ چلے کہ المیر ساری سچائی جانتا ہے اور اسے یہ احساس دلائے کہ اس نے غلطی نہیں بلکہ گناہ کیا ہے کسی کی جان لے کر، تو فبیہہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اس کے بعد اچھے دل سے اور گھل مل کے سب کے ساتھ رہے۔ دونوں ہی صورتوں میں بہت اچھا ہوگا، اور مہک بھابھی کو بھی چاہیے کہ اپنے دل سے ساری نفرتیں ہٹا لیں، اور جو چپ کر کے کوئی شیطانی لگا دیتی ہیں اور اس کے بعد مظلوم بن جاتی ہیں، اپنی یہ عادتیں بھی بدل لیں۔ ابھی تو ایمان آصف صاحب کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن جتنی ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، اب پتہ نہیں ایمان اپنے فیصلے کو برقرار رکھ بھی پائے گی یا اسے اپنا یہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف مسکان اور راہم کی شادی بھی عجیب لٹک ہی گئی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی کوئی، اب یہ مسائل تو زندگی میں چلتے ہی رہیں گے۔ ایٹ لیسٹ ان دونوں کی شادی تو جلدی کروا دینی چاہیے اور اس ڈرامے کو اب جلدی اینڈ بھی کر دینا چاہیے، کیونکہ مزید کوئی بھی ٹینشن دیکھنے کا اب حوصلہ ہی نہیں رہا۔ گھر میں پہلے ہی بہت زیادہ ٹینشنز آ چکی ہیں، اب تو سب کو ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے، اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔